بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم کی وفات کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی تو برپا ہے ہی ہے، اور میرا ارادہ نہیں تھا کہ ہم مزید اس پر کوئی ویڈیو بنائیں، لیکن جہاں پر مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر اعتراضات سوالات کیے جا رہے ہیں، وہیں پر علماء دیوبند اور دین اسلام کے اوپر بھی اعتراض کیے جا رہے ہیں، اور اکثر لوگ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ حق نہیں بولتے، علماء حق کا ساتھ نہیں دیتے، وگرنہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ان کو یوں کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ایک ایک کر کے ان کو جواب بھی ذکر کر دیں گے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے خودکشی کی، اور اس پر جواز یہ بنایا جا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بھائی نے خود کہا کہ وہ گاؤں والی حویلی سنبھالتا تھا، اس نے نئی گاڑی رکھی ہوئی تھی، گاڑی میں دوستوں کو بٹھا کر گھمایا کرتا تھا، جم میں کسرت کیا کرتا تھا، اور پانی کے اندر تیراکی بہت اچھی جانتا تھا، ایک فیکٹری چلایا کرتا تھا۔ یہ باتیں انٹرویو کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب نے خود یا ان کے خاندان کے لوگوں نے خود بتلائی ہیں۔ جب ایک آدمی خود اتنا ہونہار ہے کہ وہ ایک پورے گاؤں کو سنبھالتے ہیں، گاؤں کے گھروں کو اور حویلیوں کو سنبھالنا ذرا مشکل ہوتا ہے، برادریوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو برادریوں کو سنبھالنا، پھر جم میں اپنی فٹنس کا خیال رکھنا، بہت اچھی تیراکی کا جاننا، پھر فیکٹری کا چلانا، یہ کسی عام آدمی کی بات تو نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، آدمی کا شعور اور آدمی کی سمجھ ایک اعلیٰ سطح کی ہے، تب وہ سارے کام کر رہا ہے، اور آپ لوگ کہتے ہو کہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی سوال ہے ایک کہ جب اس نے خودکشی کر لی، خود اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی، تو حکم یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اور آپ علماء ان کے ساتھ تعزیت کر رہے ہیں، اور پورے پروٹوکول میں فوٹو شوٹ ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ تعزیت کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ جا کر مل رہے ہیں اور تعزیت ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح یہ بھی ایک سوال ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اور علماء دیوبند لوگوں کو روکتے ہیں کہ نتیجہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کل خوانی نہیں کراؤ، آپ اصالہ ثواب کے لیے لوگوں کو اکٹھا مت کرو، اور خود آپ نے نتیجہ کیا ہے، خود لوگوں کو اکٹھا کیا ہے۔ ایک پرانا اعتراض بھی تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر کہ ان کے بیٹے اور مولانا طارق جمیل صاحب خود وہ مالی کرپشن میں ملوث ہیں، انہوں نے کچھ سوسائٹیوں کے ساتھ مل کر کے پراپرٹی کے کام شروع کیے ہوئے ہیں، اور جس کا منہ بولتا ثبوت ان کی فیکٹریاں ہیں، اور ان کی لائف سٹائل ہے، انہوں نے مہنگی ترین گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اب چونکہ عاصم جمیل فوت ہوا تو اس سے تو بات زیادہ واضح ہو گئی کہ اس نے فیکٹری بھی چلا رہا تھا، اور باقی عالیشان سٹائل بھی تھا زندگی کا۔ تو یہ کچھ اعتراضات اور سوالات کیے جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بیٹے کے بارے میں خود کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اس نے خودکشی کی ہے یا اس نے خودکشی نہیں کی۔ انہوں نے جو پہلے دن ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ حادثاتی طور پر میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی ہے۔ انہوں نے خود اس کو حادثاتی موت کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے یا اس نے اپنے آپ کو گولی مار کر کے بہت کوئی شہداء والا کام کر لیا ہے۔ انہوں نے نہ اپنی ٹویٹ کے اندر نہ اپنی گفتگو کے اندر لفظ شہید کا استعمال کیا ہے، اور نہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ وہ بہت اچھا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک حادثاتی موت ہے، اور یہ ممکن ہے، ایک اچھا بھلا آدمی ہے، میں بیٹھا ہوں یہاں پر، کوئی پسٹل صاف کرنے والا قریب ہو، اسلحہ صاف کر رہا ہو تو گولی مجھے بھی لگ سکتی ہے، کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں اس سے، یہ کوئی انہونی بات تو ہے نہیں ہے، اور حادثے میں کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کو خودکشی نہیں کہتے۔ تو بہرحال جو اس کی موت ہوئی ہے اس کو خودکشی نہیں کہا جا سکتا، یا نہ کہتے ہیں، چونکہ ان کے گھر والے، ان کے فیملی کے لوگ وہی اس بات کو بتلا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، یا آپ کی جو عدالتیں ہیں، جو پولیس سسٹم ہے ہمارا، وہ بتلا سکتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے یا نہیں کی۔ تو جب وہ سارے خاموش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حادثاتی موت ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی ان کی ظاہری بات کے اوپر اطمینان رکھنا چاہیے
ان کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ایک حادثاتی موت ہے. اس کو خودکشی ڈکلیئر کرنا یہ سراسر زیادتی ہے. بقیہ رہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ تعزیت کرنا، تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جہاں مولانا طارق جمیل ہیں وہاں ایک باپ بھی ہیں، اور جن لوگوں کی اولادیں ہیں یا جو لوگ صاحب اولاد ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل کام ہوا کرتا ہے، کتنا اذیت ناک ہوا کرتا ہے کہ والد اپنے بیٹے کا جنازہ اپنے کندھوں پر لے کے خود چل رہا ہے اور اس کو خود قبر میں اتار رہا ہے. بڑا اذیت ناک اور دردناک معاملہ ہوا کرتا ہے. اس معاملے میں صرف ہم ان کو مولانا بنا کر نہیں دیکھ سکتے، وہ ایک باپ بھی تھے، اور کسی کا والد کا جوان بیٹا اگر اس بڑی جوانی میں دنیا سے چلا جائے تو اذیت بھی ہوتی ہے، درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، سارے مصیبتیں بھی کھڑی ہوتی ہیں. تو اگر وہ لوگ ان سے تعزیت کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ اس لیے تعزیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ بیٹے نے خودکشی کر لی ہے، بلکہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اس اذیت اور اس دردناک اور اس کربناک لمحے میں ان کا ساتھ دینے کے لیے وہ آتے ہیں تاکہ ان کا غم ہلکا ہو، ان کا درد ہلکا ہو. اس لیے نہیں آتے کہ کوئی بہت بڑا اچھا کام کر لیا اس نے تو لوگ اب آ کر کے اس کے کوئی میڈل پیش کر رہے ہیں، یا لوگ آ کر کے اس کو کوئی اچھی اس سے تعبیر کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ان کی تعزیت فقط اس لیے ہے کہ ایک باپ کا جو غم ہے وہ ہلکا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اس تعزیت کا کوئی معنی نہیں ہے. تیسری اور چوتھی بات یہ ہے کہ جہاں رہی بات ان کے تیجا کروانے کی، تو جس آدمی کی جتنی گیدرنگ ہوتی ہے نا وہ اس اعتبار سے کام کر سکتے ہیں. قرآن خوانی کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، اصال ثواب کرنا یہ ناجائز نہیں ہے. شرعاً جائز ہے، اصال ثواب کر سکتے ہیں، قرآن خوانی کر سکتے ہیں، یہ ناجائز کام نہیں ہے. لیکن آپ اس قرآن خوانی کو تیجے کو پر فٹ کریں. ہمارے اگر بیٹھنے والے مجلس والے 10 لوگ ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کے جو مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ بھی 10 ہوں. ایسا نہیں ہے. ان کی ایک بڑی گیدرنگ ہے، لوگ جاننے والے ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے ہیں. تو اگر 200-400 لوگ ان کے وہاں اکٹھے تھے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ اتنے لوگ تو ویسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہمارا بیٹے کی اذیت اور ناک موت کا معاملہ تھا، تو لہٰذا جو لوگ وہاں جمع ہوئے وہ کچھ اسپیشلی تیجا انہوں نے نہیں کیا تھا. وہ لوگ اچانک اور اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے ان کے درمیان گفتگو بھی کر لی اور اسی میں اصال ثواب بھی ہوا. تو اس کو کوئی پری پلان نہ سمجھا جائے کہ یہ تیجا کیا گیا. بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے کہ تیجا کیا انہوں نے، تب بھی ان کے اس فعل کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علماء دیوبند خود تیجے کرتے ہیں. جی ہمارے ہاں بڑے بڑے علماء فوت ہوئے ہیں، کسی نے تیجا نہیں کیا. لیکن اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا تو ممکن ہے کہ وہ ذاتی طور پر اس کو درست سمجھتے ہوں، اور ان کے ایک فعل کی وجہ سے آپ پورے مسلک کو نہیں لگا سکتے کہ مسلک پورا جو ہے نا ان کا مشرب اور مسلک دونوں مل کر کے وہ تیجے مناتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایک آدمی کی غلطی کو غلطی کہیں گے، میری غلطی ہے کوئی، تو اس کو اس غلطی کو پورے مشرب کے ساتھ پہ تو نہیں تھوپ سکتے. تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ وہ خود لوگوں کو منع کرتے ہیں اور خود اپنے ان کے کارنامے یہ ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے. باقی رہی بات جو ان کی مالی کرپشن کی بات ہے، یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنا نام کیش کروایا ساری زندگی، وہ قرآن و حدیث کے اوپر نام کماتے رہے اور بڑھاپے میں آ کر کے انہوں نے اپنے نام کو بیچ کر ایک برانڈ کھڑا کر دیا MT جی کے نام سے. تو میرے خیال سے یہ موقع نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا. اور اس اذیت ناک لمحات کے اندر ان کے دردوں کو اور تازہ کرنے کا، اگر انہوں نے اپنا نام کیش کروایا تو یہ ناجائز نہیں ہے، یہ شرعی طور پر جائز ہے. لوگ دنیا ان کو جانتی ہے. اگر ان کے تعارف کی وجہ سے، ان کی گڈ ول کی وجہ سے ان کا برانڈ مشہور ہو گیا تو اس میں کوئی ناجائز امر نہیں ہے شرعاً. اور یہ شاید کسی مسلک کے ہاں بھی یہ ناجائز نہیں ہے، صرف علماء دیوبند کے ہاں نہیں، کسی بھی مسلک کے ہاں یہ ناجائز نہیں ہے. جب ناجائز نہیں ہے تو اگر کر رہے ہیں تو اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے. باقی سوسائٹیوں کا ہمیں تو کوئی حوالہ نہیں ملا کہ کسی کا ان کا کوئی بیٹا کسی سوسائٹی کے ساتھ جڑا ہوا. جو فیکٹری ہے وہ ایک پرانا معاملہ ہے، کافی عرصے سے وہ چلا رہا تھا، کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ اب بھی آ کے اس نے فیکٹری کھولی ہو. تو لہٰذا یہ موقع نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کے ان کے زخموں کو ابھاریں اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کریں اور ان کے خلاف باتیں کریں. اس سے بہتر ہے کہ ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے اور یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ دنیا سے میں نے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے، ہماری اولادوں نے بھی دنیا سے جانا ہے. اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہماری اولاد دنیا سے چلی جائے تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی. تو لہٰذا اذیت ناک لمحات میں
اور دردناک لمحات میں ان کے زخموں کو کریدنے کے بجائے ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ ان کے اس غم کے لمحات کو اللہ ہلکا کرے اور اس پریشانی کو اللہ ان سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔